مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بزرگان محترم، دوستو اور بھائیو، جو آیت اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ حقیقت کے لحاظ سے خیر اور اچھی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھو اور اس کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا پس منظر تو جہاد کا حکم ہے۔ جہاد کی آیت نازل ہوئی اور اس سے شروع میں فرمایا گیا کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے اوپر جہاد لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں برا معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے فوراً بعد یہ فرمایا گیا عسیٰ ان تحبوا شیئا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھو اور تمہارے حق میں وہ بری ہو۔ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور بندہ جو اپنے متعلق سوچتا ہے اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، تو اس کے اندر بہت ساری جگہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے وہ بری ہوتی ہے، اور کسی چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے بری ہے حالانکہ اس کے حق میں وہ بہت عمدہ اور بہتر چیز ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے جو جانتے ہیں، ہمارے حق میں جس کو مفید سمجھتے ہیں، اللہ وہ احکام نازل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہی فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ تو احکام نازل ہوتے ہیں جن کو ہم شرعی احکامات کہتے ہیں، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اور اسی کے اندر جہاد کا حکم، اسی طرح بے شمار اللہ کے احکامات ہیں
کہ بندہ ان چیزوں کی پابندی کرے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقدیری فیصلوں سے صادر فرماتے ہیں، جیسے کہ بخار کا آ جانا، مصیبتوں کا آ جانا، پریشانیوں کا گھیر لینا، دشمنوں کا پیدا ہو جانا، آفتوں اور بلاؤں کا سامنا ہونا. یہ اللہ کی طرف سے پیش آنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے پیش آنے والی باتیں دو قسم کی ہوئی ہیں. ایک وہ جو اللہ شرعی احکامات کے طور پر نازل فرماتے ہیں، یہ تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ نازل فرماتے ہیں قرآن کے اندر. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر احکامات کا ذخیرہ موجود ہے. دوسرے جو اللہ اپنے تقدیری فیصلوں سے ہمارے اوپر اپنا حکم چلاتے ہیں، فیصلہ صادر کرتے ہیں، یہ دوسری باتیں ہیں. دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے پیش آتی ہیں. اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، لیکن اللہ جب کوئی حکم تم کو دے رہے ہیں تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اس لیے ان کو برا نہ سمجھو. اگر تمہاری طبیعت ان کے لیے آمادہ نہ ہو تب بھی ان چیزوں کو اختیار کرو اور کرتے رہو. بعض وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا حکم سنتا ہے، نماز کا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اب اسے یہ بری بات معلوم ہوتی ہے. بری سے مراد طبعی طور پر ناگوار، طبعی طور پر اسے ناگوار گزرتا ہے. ارے اس وقت اٹھنا ہے، نیند کو قربان کرنا ہے، رات میں اٹھنا ہے، میں کیسے اٹھوں اور کیسے جاؤں. طبیعت پر ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن بندے کو سمجھنا چاہیے اللہ نے اگر حکم ہمیں دیا ہے تو ہمارے لیے اس کے اندر خیر ہے، ہمارے لیے اس کے اندر عافیت کا سامان ہے، ہمارے لیے اس کے اندر دین و دنیا کی بھلائی رکھی ہوئی ہے. ہم اس میں اپنے طور پر برا نہ سمجھیں بلکہ اس کے اندر خیر کے پہلو کو دیکھتے ہوئے اس کو اختیار کریں. چونکہ عام طور پر بندے طبعی ناگواری پر اللہ کے بہت سے احکام چھوڑ دیتے ہیں. نماز چھوڑنے والے نماز چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن طبیعت کی ناگواری کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ سے پہلو تہی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال چلا جائے گا، ہم نے اتنی محنت سے کمایا تھا، مجاہدہ کیا تھا، دکانداری کی تھی، ملازمت کی تھی، قربانیاں دی تھی، بڑا مال ہم نے حاصل کیا تھا، آج اٹھا کر کسی غریب کو ہم کیسا دے دیں؟ اس کے دل میں ناگواری پیدا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں تم جس کو ناگوار سمجھتے ہو اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگا. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے. تمہاری طبیعت اس کو برا سمجھتی ہے لیکن حقیقت میں تمہارے لیے بہت بھاری چیز ہے. اس طرح جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر اس اصول کو یاد رکھ لینا چاہیے اور اسی اصول کو اللہ نے اس آیت کے اندر سمجھا دیا ہے. اگرچہ پس منظر اس کا ایک خاص حکم ہے اور وہ ہے جہاد کا حکم، لیکن جو بات کہی گئی وہ تمام احکامات کے بارے میں، تمام کی تمام شرعی حدود کے بارے میں. جب بھی کوئی حکم تمہارے سامنے آئے اور تمہاری طبیعت پر ناگواری کا اثر ہو تو تم کو یہ خیال کر لینا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز کو برا سمجھ رہا ہوں، میری طبیعت پر ناگواری کا اثر ہے، لیکن اسی کے اندر میرے لیے خیر موجود ہے. دیکھیے نماز کی مثال آئی. بہت سے لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کی طبیعت پر ناگواری کا اثر ہوتا ہے. صبح میں کون اٹھے گا، دکان کو کون چھوڑے گا، مصروفیات سے کیسے میں وقت نکالوں گا، اس وجہ سے ناگواری کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں پر ایک
نقطے کی بات یاد رکھیں، ناگواری کا مطلب ہے طبعی ناگواری، اور اگر کوئی آدمی عقلی طور پر اللہ کے کسی حکم کو ناگوار سمجھتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا نماز کا حکم ہے، طبیعت میں ناگواری آ رہی ہے، میں کیسا اٹھوں، سستی آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے اور پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، یہ ہے طبیعت کی ناگواری، اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہی بات آگے بڑھ جائے اور آدمی اپنی عقل کی روح سے بھی سمجھنے لگی یہ بری چیز ہے، نماز بری ہے، زکوٰۃ بری ہے، فلاں اللہ کا حکم غلط ہے، یہ اگر دل میں خیال جما لیا تو آدمی کافر ہی ہو جائے گا۔ اسے یہاں پر سمجھ لینا ہے کہ ناگواری کا مطلب طبعی ناگواری، سستی، غفلت جس کو کہا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم طبعی ناگواری سے کسی بات کو برا سمجھو لیکن تمہارے حق میں وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرا پہلو بھی اللہ نے بتا دیا، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو تمہاری طبیعت کہنے لگے بہت اچھی ہے، طبیعت چاہنے لگے، طبیعت اس سے محبت کرنے لگے، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، انسان اپنے حق میں سمجھتا ہے یہ اچھا لیکن وہ اس کے حق میں برا، کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ برا، اس کے حق میں وہ چیز بہت اچھی۔ یہ ہے اصول جو اللہ نے ہم سب کو سمجھا دیا ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم سامنے آئے اس کو یاد رکھ لینا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر راحت ہے، اس کے اندر عافیت ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ نماز کی مثال میں نے دی، نماز انسان جب پڑھتا ہے اس کا اللہ سے ربط تعلق پیدا ہوتا ہے، آخرت اس کی بن جاتی ہے۔ آج وہ ناگواری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا، سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا، کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ جب آخرت کے میدان میں جائے گا وہاں پر اس کے پاس اعمال خالی خالی نظر آئے گی، اعمال کی جھولی خالی خالی نظر آئے گی۔ اس نے اللہ کے احکام کو ناگواری کی وجہ سے، غفلت اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، ذکر نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، زکوٰۃ نہیں دی تھی، فلاں اور فلاں اللہ کا کام، اللہ کا حکم بجا نہیں لایا تھا۔ وہاں گیا تو خالی خولی، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ میں نے جن چیزوں کو برا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا وہ میرے حق میں کتنی بھاری اور عظیم چیزیں تھیں۔ وہاں سمجھ میں آئے گا، یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہاں اس لیے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر نیکیوں اور بھلائیوں کی کوئی قدر و قیمت دنیا والوں کی نظر میں نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں روپے کی قیمت ہے، پیسے کی قیمت ہے، دنیا کی عزت اور دنیا کے منصبوں کی عزت، دنیا کی چیزوں کی عزت، اس کی قدر و قیمت ہے، لیکن نماز کی قدر و قیمت لوگوں کو نہیں معلوم۔ لیکن قیامت کے میدان میں جا کے پتا چلے گا یہ کتنی عظیم الشان چیز تھی۔ حدیث کے اندر وہ واقعہ آتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال کے تولنے پر اس کے دونوں پلڑے برابر رہیں گے، نیکی کا پلڑا بھی اور برائی کا پلڑا بھی، دونوں برابر۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تیرے پاس نیکیاں جتنی ہیں برائیاں اور بدیاں بھی اتنی ہیں۔ اگر تیرے پاس ایک نیکی مزید آ جائے تو تیرا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور تجھے جنت مل جائے گی۔ دیکھ اگر کوئی یہاں تجھے نیکی دینے کے لیے تیار ہو تو جا کر نیکی لے کر آ۔ اب وہ آدمی سوچے گا میدان ہے جو ہے حشر کا، جہاں میرے ماں باپ بھی ہیں، جہاں میرے رشتہ دار بھی ہیں،
جہاں میرے بیوی بچے بھی ہیں، جہاں میرے چاہنے والے بھی ہیں، سب لوگ یہاں موجود، اتنے بڑے میدان میں کوئی نہ کوئی تو ایک نیکی دے ہی دے گا۔ وہاں سے نکلے گا اور تلاش کرتے کرتے جائے گا، ابا کے پاس جائے گا، لیکن ابا کہہ دیں گے کہ بیٹا وہ رشتہ داریاں سب دنیا میں تھی، یہاں پر باپ بیٹے کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہاں تو نیکیوں پر ہے جو کچھ ہے، میری ایک نیکی میں تجھے دے دوں گا اور میری نیکیوں میں سے کچھ کمی ہو جائے گی تو مجھے کون دے گا؟ اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ ماں بھی جواب دے دے گی، رشتہ دار بھی جواب دے دیں گے، بھائی بہن بھی، بچے بھی، بیوی بھی، سب کے سب انکار کر ڈالیں گے۔ یہ واقعہ یاد کر کے دیکھیے کہ ایک ایک نیکی کی قدر میدان حشر میں کتنی بھاری ہوگی۔ آج ہم کسی چیز کو طبیعت کی ناگواری کے اثر سے چھوڑ دیں اور برا سمجھ جائیں، کون اٹھے گا، کون نماز پڑھے گا، زکات کیوں میں دوں گا، فلاں کام میں کیوں کروں گا، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، نیکیوں میں غفلت، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں جائے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک نیکی نہ ہونے سے، اس کے دونوں پلڑے برابر رہنے سے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ہے وہاں کی قدر و قیمت، وہاں جا کر معلوم ہوگی۔ دنیا کے اندر مال کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو دنیا میں اچھا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ جیسے انسان دنیا میں مال کو بہت اچھا سمجھتا ہے، دنیا کے منصبوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے، دولت کو بہت اچھا سمجھتا ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی وجاہت کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن یہ چیزیں قیامت کے میدان میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ ایک آدمی ارب پتی، کروڑ پتی، لکھ پتی، لیکن اس کے پاس نیکیاں نہ ہو، وہ اتنا بڑا لکھ پتی اور کروڑ پتی اور ارب پتی ہونے کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے مال کی کوئی قدر وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیز ہمارے حق میں اچھی ہو۔ اللہ جس کو اچھا کہہ دے وہ اچھا، اللہ جس کو برا کہہ دے وہ برا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانا چاہیے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان کرتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کسی اور علاقے کی تھی اور وہ اس علاقے میں باندھی تھی۔ وہاں اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہ مدینہ آ گئی۔ مدینے میں آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور پھر اس کے بعد مدینے ہی میں رہ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مسجد کی صفائی کی ذمہ داری دے کر رکھ دیا، جھاڑو دیا کرے، صفائی کیا کرے۔ کالی کلوٹی عورت تھی وہ۔ یہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا جایا کرتی تھی، اسے کہ مسجد نبوی اور عائشہ صدیقہ کا گھر تو تقریباً ایک ہی تھا، وہی گھر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، جہاں آج اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہے، جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، وہی حضرت عائشہ کا مکان تھا۔ مسجد نبوی ادھر، لگا ہوا حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا، وہ عورت جھاڑو واڑو دیا کرتی، رہا کرتی وہی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آیا جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو ایک شعر پڑھا کرتی، عربی کا شعر، اور کہتی وَيَوْمُ الْوَشَاهِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِنَّهُ مِن بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔
ایک شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کہا کرتی تھی کہ ہار کا دن، ہار معلوم نا جو گلے میں عورتیں پہنتی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ہار کا دن اللہ کے عجائب میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی عجیب باتوں میں سے ہے۔ اس نے مجھے کفر کے علاقے سے چھٹکارا دیا اور مدینے میں لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنے مجھ کو پیش کر دیا۔ یہ وہ شعر پڑھا کرتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ جب بھی میرے پاس آتی تو یہ پڑھتی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہار کا دن کیا ہے۔ وشا کہتے ہیں ہار، ہار کا دن کیا پتہ نہیں، جب بھی آتی بیٹھتی تو یہ شعر پڑھتی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار اس سے پوچھ لیا کہ یہ جو شعر تو پڑھا کرتی ہے کیا مطلب ہے اس کا، یہ ہار کا دن کیا دن ہے؟ تو اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ میں فلاں علاقے میں رہتی تھی اور میں ایک باندی تھی، اور ان لوگوں نے جن کی میں باندی تھی انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا تھا۔ آزاد ہونے کے باوجود میں انہی کے گھر میں رہا کرتی تھی، زندگی میں نے پوری انہی کے ساتھ بسر کی تھی۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ اس گھر کے اندر ایک بچی کی شادی ہونے والی تھی۔ اس بچی کی شادی کے موقع پر انہوں نے اسے زیورات وغیرہ سے آراستہ پیراستہ کیا اور اسی میں اسے ایک ہار ڈالا، اور یہ ہار آج آپ جو سوچتے نا وہ ہار نہیں، سونے کا چاندی کا، وہ جو ہار تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، چمڑے کا ہار، چمڑے سے بنا کر ڈیزائن کر کے اس بچی کے گلے میں اس کو ڈال دیا تھا جس کی شادی ہونے والی تھی۔ کہتی ہے کہ ہم لوگ ایک دن کھڑے ہوئے تھے، وہ لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی، اتفاق سے اس کا وہ ہار گلے سے نکل کر نیچے پڑ گیا۔ نیچے پڑتے ہی اوپر سے ایک چیل نے اسے دیکھا اور اسے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ شاید گوشت ہے، گوشت، اسے کہ چمڑے کا ہار تھا لال۔ اب اس کو دیکھ کر وہ چیل نے یہ سمجھا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس لیے اسے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے کے چلی گئی۔ اب لوگ تلاش کرنے لگے، کہاں کسی کو پتا نہیں چلا کہ چیل نے اسے اٹھا لیا ہے۔ اب اس کے بعد تلاشی شروع ہوئی کہ بھائی کہاں گیا ہار، کہاں گیا ہار۔ گھر میں تلاش کیا، باہر تلاش کیا، اور وہ عورت کہتی ہے باندی کہ لوگوں نے میرے اوپر الزام ڈال دیا، انہوں نے کہا تو ہی ہے چور، تو نے ہی چورایا ہے، یہ یہیں آئی تھی، تم بھی یہیں کھڑی ہوئی تھی، اس لیے تو نے ہی اس کو چورایا۔ کہتی ہے کہ میں نے انکار پر انکار کیا کہ میں نے نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا اور کہا کہ ہم تیری تلاشی لیں گے۔ کہتے ہیں کہ تلاشی لینی شروع کی، جیبوں کی جھڑتی لے لی، یہاں تک کہ مجھے ننگا کر کر شرمگاہ تک میں مجھ کو چھانک کے دیکھ لیا، اس ہار کے لیے ننگا کر دیا، شرمگاہ تک میں جھانک کے دیکھا کہ کہیں چھپا کے رکھی ہو۔ کہتی ہے کہ اس کا میرے اوپر بڑا گہرا اثر پڑ رہا تھا کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے کیسی گندی حرکت کی ہے، کیسا برا واقعہ میرے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ اولاً تو الزام دھرا اور پھر اس کے بعد تلاشی لی تو ایسی تلاشی لی، اور پھر اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا، حسن اتفاق۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی کچھ دیر کے بعد یہی سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں تلاشی ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اتنے میں وہ جو چیل تھی وہ لے کر گئی تھی ہار، اس نے جا کر دیکھا کہ یہ تو کچھ اور ہے، تو اس نے پھر وہیں سے اڑتے اڑتے لا کر اس ہار کو نیچے ڈال دیا۔ اب وہ جو اوپر گئی تھی اسی نے لا کر نیچے ڈال دیا، سب کے سامنے چیل آئی اور ڈال کے چلی گئی۔ اب کہتی ہیں کہ لوگوں نے دیکھا یہ ہار تو اوپر سے نکل آیا، چیل کے منہ سے نکل آیا،
تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. کہتی ہے کہ اس ہار کا یہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے میرا دل ان لوگوں سے بالکل ٹوٹ گیا اور میں نے ان کو خیر بات کہا اور وہاں سے چلی آئی اور مدینہ مکرمہ آ کر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ایمان قبول کیا. اگر یہ واقعہ میرے ساتھ نہ پیش آیا ہوتا, چوری کا الزام میرے اوپر نہ دھرا ہوتا اور یوں میرے ساتھ معاملہ ان لوگوں نہ کیا ہوتا تو میں ان لوگوں کو کبھی نہ چھوڑتی اور وہیں میں کفر کی زندگی بسر کرتے کرتے ختم ہو جاتی. لیکن یہ واقعہ پیش آیا, اب تو دل کے اعتبار سے دیکھو تو بہت برا واقعہ ہے. دل بیٹھ گیا, برا معلوم ہونے لگا, ارے ایسا کیا ہو گیا, ایسا کیا ہو گیا. دل دماغ اس کی وجہ سے بہت متاثر ہونے لگا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے اس نے ان کو خیر بات کہا اور مدینہ منورہ آئی اور اسلام کی اللہ نے اس کو توفیق دے دی. حضرت عائشہ کو انہوں نے یہ پورا قصہ سنایا اور کہا یہ ہے اس شعر کا مطلب کہ ہار کا دن اللہ کے عجائب قدرت میں سے ہے کہ اس نے مجھے اس شہر سے پناہ عطا فرما دی, نجات دے دی جو کفر کا ہے, کفر کے علاقے سے پناہ دے کر مجھے مدینہ منورہ بھیج دیا. یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر آیا ہوا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ سنایا, اللہ کی طرف سے پیش آنے والے احوال دو قسم کے ہوتے ہیں. شروع میں بھی یہ میں نے عرض کیا, ایک تو اللہ کے احکامات شرعیہ, نماز کا حکم, روزے کا حکم, زکات کا حکم, حج کا حکم, ذکر کا حکم, تلاوت کا حکم, ان کو بھی برا نہ سمجھو, یہ ہمارے حق میں خیر ہی خیر ہے. ہم اگر اس کو برا سمجھے وہ برا نہیں ہے, طبیعت آمادہ نہیں ہے تو وہ حقیقت میں برا نہیں ہے, وہ حقیقت میں ہمارے لیے بہت اچھی چیز. اور دوسری چیز جو پیش آتی ہے, میں نے عرض کیا تھا تقدیری فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہے یہ تقدیری فیصلے کا واقعہ, اسی میں بخار کا آ جانا, مصیبتوں کا آ جانا, پریشانیوں کا آ جانا, اسی طرح جو ہے کچھ تنگیوں میں مبتلا کر دیا جانا, فقر اور فاقے میں مبتلا کر دیا جانا, یہ واقعات اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں. بندہ کیا سمجھتا ہے, میرے لیے بہت بری چیز آ گئی, لیکن اللہ کہتے تو جس کو برا سمجھ رہا ہے تیرے حق میں وہ بہت اچھا ہے. وہ عورت کا واقعہ یاد کر لو, اس پر الزام رکھا گیا چوری کا, پھر اس کی ایسی بدترین انداز سے تلاشی لی گئی. اب اس نے کتنا برا اسے سمجھا لیکن اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہوا کہ ایمان کی توفیق مل گئی. اگر وہ واقعہ نہ پیش آتا تو اسے ایمان کی توفیق نہ ہوتی, وہ مدینے میں نہ آتی, اس کفر کے علاقے کو اور ان لوگوں کو نہ چھوڑتی. اس طرح اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش آئے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے. حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہی مضمون اپنی ایک مجلس کے اندر بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیش آتا ہے وہ سب بندے کے حق میں خیر ہوتا ہے. بخار آ جائے تو خیر. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات کا بخار انسان کے 6 ماہ کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اب ہم بخار آئے تو اچھا سمجھتے ہیں کہ برا. کبھی کبھی لوگ بخار کو بھی گالی دینے لگتے ہیں, بخار کا کیا قصور ہے, لیکن لوگ ہیں بخار کو بھی گالیاں دینے لگتے ہیں. ایک صحابیہ خاتون کا واقعہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں گئے, ان کو بخار ہو رہا تھا اور انہوں نے بخار کو بھی کچھ گالی دے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا کہ بخار کو گالی نہ دو, اسے برا بھلا نہ کہو, اسے کہ ایک رات کا بخار تمہارے 6 ماہ کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. ایک آدمی جا رہا تھا, راستے میں کانٹا چبھ گیا. حدیث کہتی ہے کانٹے کے چبھنے پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. آدمی جا رہا تھا, کہیں دھماکہ ہو گیا, اس کے اوپر اسے نیکیوں پر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں.
گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس طرح آدمی سوچتا جائے کہ جو واقعات، جو حالات ہمارے حق میں ہم سمجھتے ہیں کہ برے ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو وہ حقیقت میں برے نہیں بلکہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں، بڑے ہی اسرار، رموز پوشیدہ ہوتے ہیں اور کبھی ہماری عقل وہاں تک نہیں جاتی۔ تو حاجی صاحب کی بات عرض کر رہا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر صوفیہ میں ان کا شمار ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی، یہ سب ان کے ہی مرید تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب عالم نہیں تھے، لیکن عالموں کو عالم بنانے والے تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو عطا کیا تھا۔ ظاہری علم تو ان کے پاس میں نہ تھا، لیکن علم لدنی سے اللہ نے ان کے قلب کو منور فرمایا تھا۔ تو حضرت حاجی صاحب بیان کر رہے تھے، اس مجلس کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی بھی موجود تھے، اور اس وقت ان کی عمر بالکل جو ہے جوانی کی عمر تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر مجلس چل رہی تھی، یہ بیان یہ ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے جو بھی پیش آتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ بخار آئے تو خیر، فقر و فاقہ آئے تو خیر، مصیبت و پریشانی آئے تو خیر، کوئی گالی دے دے تو خیر، کوئی الزام لگا دے تو خیر، ہم اس کو برا نہ سمجھے، یہ سب ہمارے لیے خیر ہی خیر۔ یہ بیان ہو رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، ذرا دعا کر دیجیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ ابھی تو حاجی صاحب بیان کر رہے تھے بخار بھی نعمت ہے اللہ کی اور یہ بھی خیر ہے، اب دعا کریں گے تو کیا دعا کریں گے؟ اب دعا یا تو یہ کریں گے اے اللہ آپ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، بخار بیماری اس بندی کو آپ نے عطا فرمایا ہے، آپ نے بہت عظیم الشان نعمت سے اس کو نوازا ہے، اس نعمت میں اور اضافہ کر دے۔ یا تو یہ دعا کرنا چاہیے، یا یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ نعمت آپ نے دی ہے اس بندی کو، لیکن آپ اس نعمت کو چھین لیجیے۔ کیا دعا کریں گے؟ جو بندہ یہ کہہ رہا ہو، یہ سمجھا رہا ہو، دنیا کو یہ سبق دے رہا ہو، بیماری نعمت، تنگی نعمت، فقر و فاقہ نعمت، مصیبت اور پریشانی نعمت، وہاں پر ایک بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے دعا کر دیجئے، تو آپ دعا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا، حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اپنے بیوی کے لیے دعا کرانے آئے ہیں صاحب، میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین آمین کہہ دیجیے۔ اب سب نے ہاتھ اٹھائے اور حاجی صاحب دعا کرنے لگے۔ دعا میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اے اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے اور ایک نعمت بیماری کی نعمت ہے۔ اے اللہ یہ بندے ہم لوگ بڑے ضعیف اور کمزور ہیں، آپ کی بیماری کی نعمت کو سنبھالنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے اس نعمت کو لے کر اپنی دوسری نعمت عطا فرما دیجئے، صحت کی نعمت سے نواز دیجئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو جاننا اور پہچاننا بھی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت۔ اللہ کو اگر جانا ہی نہیں تو آدمی الٹی سیدھی دعا کرے گا، بولنے کی بات نہیں بولے گا، نہیں بولنے کی بات بولنا شروع کر دے گا۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صاحب دعا کر رہے تھے، دعا میں کہہ رہے تھے کہ اللہ ارحمنی و محمدا ولا ترحم احدا، اس کا مطلب اے اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔
اب یہ بے وقوف یہ سمجھ گیا کہ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت چھوٹی سی ہوگی، اللہ مجھے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے تو ختم ہو جائے گی، اور سب کو بانٹ دیں گے تو کمی ہو جائے گی۔ اس لیے دعا کرنے لگا، اے اللہ رحمت مجھ کو عطا فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، ارے بھائی تو نے اللہ کی رحمت کو بڑا محدود کر دیا، اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، ساری دنیا کو اللہ دے دے تو اس کی رحمت کے اندر ایک پیسے کی بھی کمی نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو باتیں پیش آئیں تو مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں میرے لیے بھلائی۔ اخیر میں ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب اللہ اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں وہ شکر کرتا ہے، اور شکر کی وجہ سے بھی اللہ اس کو درجات عطا کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، تنگیوں اور پریشانیوں میں لگا دیتا ہے، تب وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے سے بھی اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو دو چیزیں ہیں، نعمت دے دے اللہ، نعمت تو بہرحال نعمت، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، رہائش کی نعمت، ہوا اور پانی کی نعمت، لاکھوں کروڑوں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں تو بالکل واضح ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، مصیبت و تنگی میں ڈال دیتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے برا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے برا نہیں، مومن کا معاملہ تو ہر حال میں اچھا ہے۔ نعمت اللہ دیتے ہیں، شکر کرتا ہے، شکر کرنے سے اس کے درجے بڑھ گئے، اور اگر اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے سے بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اور آخر کار اسے جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا کہ نہیں سنا پتہ نہیں، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت سلیمان بن مہران الاعمش، یہ بہت بڑے محدث تھے، امام اعظم ابو حنیفہ انہی کے دور کے، یہ دونوں ہم عصر بزرگ ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی دونوں تقریباً یکساں عمر کے، امام ابو حنیفہ اور سلیمان بن مہران الاعمش۔ عام طور پر ان کو امام اعمش کہتے ہیں، کتابوں میں بھی آپ پڑھیں گے تو امام اعمش کا نام آتا ہے۔ یہ امام اعمش کالے کلوٹے، آنکھیں اتی اور نظر بھی ٹھیک نہیں آتا، اور چہرے وہرے کے اعتبار سے بڑے بھونڈے قسم کے آدمی تھے، لیکن اللہ نے ان کو بیوی عطا کی تھی بہت حسین اور جمیل اور خوبصورت، جو دنیا کی حسیناؤں میں سے ایک تھی۔ ایک بار امام اعمش اپنے گھر تشریف لائے، اور کھانا وانا کھانے کے بعد بیٹھ کر بیوی سے باتیں کرتے کرتے فرمانے لگے کہ بیگم میرا خیال یہ ہے کہ تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں، تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ بیوی کہنے لگی یہ کیا بات ہے، یہ آپ کو کہاں سے وحی نازل ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی ختم ہو گئی، لیکن آپ کہہ رہے کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی، یہ کون سی وحی تمہارے اوپر آ گئی؟ اور انہوں نے کہا وحی تو نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کی وحی کے روشنی میں بول رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کہا کہ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے کہ میں کالا کلوٹا بڑا بھونڈا سا آدمی ہوں، اور تم جب مجھ کو دیکھتی ہوگی تو تم کو صبر سے کام لینا پڑتا ہوگا۔ ایسا آدمی کالا کلوٹا، ایسا بھونڈا وہ میرے حصے میں آیا ہے، دیکھ دیکھ کر تم کو صبر کرنا پڑتا ہوگا، اور جو آدمی صبر کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور دوسری طرف میرا حال یہ ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں،
اللہ نے مجھے کیسی حسین و جمیل بیوی عطا کی، اس کے اوپر میں اللہ کا شکر کرتا رہتا ہوں، ہمہ وقت اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور شکر کرنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، تو میں شکر کے ذریعے جنت میں جاؤں گا اور تم صبر کے ذریعے جنت میں جاؤ گی۔ یہ انہوں نے بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا بھائیو، اللہ کی طرف سے پیش آنے والی ہر بات ہمارے حق میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے وہ شرعی احکامات ہوں، چاہے وہ تقدیری فیصلے ہوں، سب کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔